نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ العادیات کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اندر کیا کچھ پیش ہو جائے گا اس کا بیان سورہ عادیات میں، اور گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور ایک خاص نقطہ عطا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، پھر سم جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت گری کرنے والے گھوڑوں کی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی۔ فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی۔ اکثر مفسرین نے گھوڑوں کا ہی مفہوم اور ترجمہ بیان کیا کہ جو جنگ میں اور لوٹ مار کے موقع پر استعمال ہوتے۔ گھوڑوں کی قسم اٹھائی، گھوڑے کو دیکھو تم اس کے پیدا کرنے والے نہیں، اس کے رازق نہیں ہو، تمہارے ذرا اشارے پر وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی سبق حاصل کرو، تم وفادار کیوں نہیں بنتے اپنے خالق اور اپنے رازق اللہ کے۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ بھی ہے۔ ہماری اولاد ہمارے ساتھ ذرا معاملہ گڑبڑ کرے تو اندر سے آتے غلط کیا، ہم جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اندر سے جواب آتا ہے تم نے میاں غلط کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک انسان اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو قرآن فتنہ بھی کہتا ہے، اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب نکلتا رہے گا تو مال کی محبت کم ہوگی، خرچ ہوتا رہے گا راہ خدا میں، مال کی محبت کم ہوگی، ورنہ تو آدمی مارا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں جب اٹھائے جائیں گے مردے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل ما في الصدور، اور سامنے آ جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا وہ جو سینوں میں ہے۔ پچھلی صورت میں اعمال کا بیان تھا، اب نیت ارادے کیا تھے سب پیش ہوں گے۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ آج بھی خوب واقف ہے، آج اس نے عمل کی مہلت دی ہے، کل وہ پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرمائے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، شو آف سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ القارعہ، قیامت کا ایک نام القارعہ۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ، کھڑ کھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑ کھڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور مخاطب تم کیا سمجھو گے کیا ہے کھڑ کھڑانے والی؟ مراد قیامت۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن تمام لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، تتر بتر ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہوں گے دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، چلتے پھریں گے، اڑتے پھریں گے پہاڑ۔ اب اعمال کا وزن، فاما من ثقلت موازینہ، پس اس کے وزن یعنی نیک اعمال کے وزن بھاری ہوئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ پسندیدہ آرام اور زندگی میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے نیک اعمال کا وزن بڑھا دے، نیکیوں کے وزن بھاری تو وہ دل پسند عیش کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوئے، برائیاں زیادہ نیکیاں کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور مخاطب تم کیا سمجھے گے وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی دہکتی آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ یہ تین صورتیں، زلزال اعمال پیش ہوں گے ذرہ برابر بھی، عادیات نیتیں پیش ہوں گی، اور اب القاریہ وزن بھی ہوگا۔ آج بالنگ کی سپیڈ کو ناپ رہے ہیں، باڈی کے ٹیمپریچر کو ناپ رہے ہیں، اللہ اعمال کی قدر و قیمت کو ناپ کر دکھا دے گا۔ کفر شرک کے ساتھ عمل قبول نہیں، دکھاوے کا عمل قبول نہیں، نفاق والوں کا عمل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ وزن ہوگا تو کچھ ملے گا۔ اللہ نیکیوں کا پلہ ہمارا بھاری فرمائے اور اس کے ہلکے ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورۃ التکاثر، مال کی محبت کی نفی ہے اور کل کی پیشی کا بیان ہے، اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، تمہیں حصول کثرت مال کی خواہش نے غفلت میں رکھا، مال کی محبت میں دیوانے ہو گئے اور تم غافل ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، لگے رہے مال 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 اور قبر کے اندر پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، مال کام نہیں آئے گا، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، مال کام نہیں آئے گا، تم ان قریب جان لو گے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس سورت کے بالکل ساتھ ان احادیث کو صحابہ کرام نے یاد کیا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف
شریف کی حدیث ہے، بندے کو اگر ایک سونا بھرا، سونے سے بھری ہوئی وادی ویلی مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے، ایک اور مل جائے گا، کہے گا ایک اور مل جائے، اس کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، یہ مال کام آنے والا نہیں۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم یقین سے جان لیتے، اور یقینی علم اب کتاب و سنت کی روشنی میں موجود ہے، جس میں بتا دیا گیا کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، مال اولاد نہیں، ایمان اور نیک عمل و تقوی اور تزکیہ نفس یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ہر ایک الصراط سے گزرے گا، اہل جنت گزار دیے جائیں گے، اہل جہنم گرا دیے جائیں گے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ قیامت کا برپا ہونا، جہنم کو آنکھ سے لوگ دیکھ لیں گے، مگر آج غیب میں رہتے ہوئے جو مان کر کل کی تیاری کرے اسی کے لیے کامیابی ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر لازماً تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوال ہوگا۔ حدیث مبارک ہے جامع ترمذی میں، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ بندہ جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا، زندگی، جوانی، مال، خرچ اور علم، تب تک وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ پھر اللہ کتاب کے بارے میں پوچھے گا، ایمان کی دولت ملی، قرآن پاک ملا، دین اسلام ملا، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا شرف ملا، اولاد ملی، سب کچھ ملا، ان سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حساب کو آسان فرمائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ العصر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ایک سورت میں غور کر لیں لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ زندگی کا لائے عمل اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرما دیا۔ نبی مکرم علیہ السلام کے 2 صحابی جب ملاقات کرتے تو جب جدا ہوتے تو ایک صحابی دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ العصر سناتے۔ اتنا بڑا میسج ہے جو اس میں عطا کیا گیا۔ وے آف سیلویشن کیا ہے، راہ نجات کیا ہے، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ منتخب نصاب کا بار بار ہم نے ذکر کیا، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منتخب نصاب کیو ٹی وی پر کئی مرتبہ نشر ہوا، اس منتخب نصاب کا آغاز بھی سورۃ العصر سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، بڑی تیزی سے ہمارا وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں ہے۔ کہاں کا خسارہ؟ یہاں کا نہیں، ذالک هو الخسران المبین، وہ آخرت کا خسارہ۔ سب نے پیش ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ ابھی 5 سوالات والی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ کون اس خسارے سے بچیں گے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، باقی ہیں تو سارے کے سارے خسارے میں۔ کون بچیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اکیلے اکیلے ایمان لا کر بیٹھ جانا کافی نہیں، نیک اعمال بھی کرنے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے۔ اکیلا نیک بننا کافی نہیں، وتواصوا، مل جل کر اہتمام کے ساتھ اجتماعیت اختیار کرنا، جماعتی زندگی اختیار کرنا، اور حق کی وصیت کرنا۔ اور سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، کہ اس کی زمین پر اس کی حکمرانی ہو اور اس کا دین قائم و نافذ ہو، اس کے لیے اسٹرگل اور جد و جہد کرنا۔ اور وتواصوا بالصبر، جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ کیا مطلب؟ جو مشقتیں آئیں جھیلو اور ایک دوسرے کو اس کی تاکید کرو کہ ڈٹے رہو، جمے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان تقاضوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ یہ کریں گے چاروں کام، ایمان، نیک عمل، حق کی وصیت مل جل کر، صبر کی وصیت مل جل کر، تو عظیم خسارہ آخرت کا اس سے بچ سکیں گے۔ سورۃ الہمزہ، اللہ تعالیٰ نے مال کے حریص دنیا پرس ایک کردار کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہلاکت ہے اس کے لیے جو سامنے برائیاں کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ کون؟ الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ مال اس کو تکبر پر لے گیا، اس کی بھی برائی، اس کی بھی برائی، سامنے برائی، پیچھے برائی، استغفر اللہ۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا؟ قطعا نہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ بڑے معاملات ہوتے ہیں جناب، یادگاریں بنائی جاتی ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ جو مال کا حریص بنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس سے فراموش کر دیا، اس کا انجام کیا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے اے مخاطب کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، بار بار جلائے گی۔ پڑھتے آئے ہم لوگ، اسی دل میں تکبر آتا ہے،
دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو؟ اسی دل میں مال کی محبت رکھ کر مال کا بت بنا کر اس کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالا، دلوں تک وہ آگ پہنچ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ کئی تعبیرات کی گئی، آگ کے ستون ہوں گے، ان پر مارے جائیں گے، ستونوں سے باندھ کر ان کو جلایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ مال کی محبت رکھنے والے ایک گھٹیا شخص کا کردار ہے۔ اس گھٹیا کردار اور مال کا دیوانہ بننے سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، مختصر ہی بیان ہمارے سامنے آئے گا۔ البتہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے۔ 10 میں سے جب 7 سورتیں ہیں، ہر سورت میں سیرت النبی علیہ السلام کا ایک نقطہ بھی سامنے آئے گا اور کچھ اور باتیں بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سورۃ الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ کا لشکر وہ ہاتھیوں کو لے کر آیا اور معاذ اللہ ناپاک ارادہ تھا خانہ کعبہ کے خلاف اقدام کا۔ کیوں؟ اس کعبے کی وجہ سے عربوں کی عزت تھی اور تجارتی روٹس ان کے پاس تھے۔ یہ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، ذمہ دار تھا، یہ چاہتا تھا کہ وہ تجارتی روٹس مل جائیں ان لوگوں کو، تو یہ ایک اکنامک ایشو بھی تھا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ ابابیل کا ترجمہ یہاں پر ہے جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل پرندہ نہیں، کثرت سے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ ترمیم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے سخت مٹی کی۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ چونچ میں پرندوں کے اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ہاتھیوں کو لگی پھٹ گئے، اللہ اکبر، لشکر کو لگی پھٹ گئے۔ ابرہہ کو اتنا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اپنے علاقے میں پہنچا، اس کا سینہ پھٹ گیا اور کلیجہ باہر نکل آ گیا اور مر گیا وہ شخص بھی۔ گھر اللہ کا حفاظت اللہ نے فرمائی، رسول اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظت کون فرمائے گا؟ اللہ۔ یہ سیرت کا نقطہ بھی آ گیا اور یہ اللہ کی عظمت کا اظہار، کیسے اس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سورہ قریش، سیرت کا نقطہ، اللہ کے پیغمبر کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ قریش کے قبیلے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کو الفت دینے کی سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دینے کے سبب، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ یہ یمن کی طرف جاتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، سردی گرمی کے سفر چلتے تھے، ان کے قافلے محفوظ رہتے تھے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، خانہ کعبہ کی ذمہ داری نگرانی ان کے پاس تھی، اس کی وجہ سے ان کی عزت تھی۔ اللہ فرما رہے نعمتیں مل رہی ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس سے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور انہیں خوف میں امن عطا فرمایا۔ آج ہمیں بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، ہمیں بھی امن اللہ دیتا ہے، ہماری بھی حفاظت اللہ کرتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے 24 گھنٹے۔ سورۃ الماعون، اللہ کے نبی علیہ السلام جس ماحول میں دین کا کام کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کا کیسا گھٹیا کردار ہے، اللہ اکبر، کیسے لوگوں پر حضور کو کام کرنا تھا، وہ کردار بیان ہو رہا ہے، اور ابو جہل جیسے لوگوں کا ذکر بھی اس میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجیے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتا۔ آخرت سامنے نہ ہو تو گھٹیا کردار ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتا ہے، خود بھی نہیں کھلاتا ایسا شخص، کسی دوسرے کو مسکین کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا۔ یہی ابو جہل تھا، حاجیوں کا موقع تھا حج پر آنے کا، خوب اونٹ نہر ہوتے خوب کھلاتا، گھر پر کوئی آ جاتا بھگا دیتا۔ کیوں؟ گھر پر کوئی آگا کس نے دیکھا؟ دنیا جہاں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن حقیقی نیکی نہیں کرتے۔ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک رائے ہے کہ مدنی دور کا بیان ہے نفاق کے حوالے سے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں، کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی، جمعے کی ادا کی باقی چھوڑ دی، 3 ادا کی 2 چھوڑ دی، رمضان شریف میں ادا کی باقی چھوڑ دی، جلدی تیزی کے ساتھ ادا کی آداب کے بغیر، یہ سب
کوتاہی ہے، یہ سب غفلت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام نمازوں کو آداب کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فویل للمصلین، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور معمولی سی برتنے کی شے بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے۔ آخرت پیش نظر نہ ہو، ایسے سخت دل لوگ ہو جائیں گے کہ ایک پڑوسن سے کچھ مانگ لے، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے سے کچھ مانگ لے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے ہلکی پھلکی کوئی شے بھی مانگ لے روزمرہ کے استعمال کی، وہ بھی نہیں دیں گے۔ آخرت سامنے نہ ہو تو یہ گھٹیا کردار سامنے آتے ہیں، اور یہ وہ معاشرہ تھا مکہ مکرمہ میں جہاں ایسے کردار لوگوں کے ہیں۔ ان کے درمیان میں نبی مکرم علیہ السلام نے دعوت دین کا کام کیا اور عظیم ترین انقلاب برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الکوثر، سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ پچھلی سورت میں تو اس معاشرے کے لوگوں کے گھٹیا کردار کا بیان، اور نبی مکرم علیہ السلام کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ اکبر، ان عظمتوں کا بیان سورۃ الکوثر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اولا مراد وہ نہر کوثر جو جنت میں ہوگی، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ پھر جام کوثر ہوگا، حوض کوثر، جنت میں داخلے سے پہلے حضور کے ہاتھوں سے اللہ تعالی ہم سب کو پینا نصیب فرمائے۔ تو کوثر، نہر کوثر۔ پھر کثرت کا معنی، اللہ تعالیٰ نے انعامات کی کثرت فرمائی نبی اکرم علیہ السلام پر، دین کی تکمیل کا اعلان، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، خدا نے پاک آخری کلام آپ کو عطا فرمایا، آپ کی امت سب سے بڑی امت ہوگی، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے ہوگا، مقام محمود آپ کے لیے عطا ہوگا، اور آپ کی روحانی اولاد کروڑوں کیا اربوں کی تعداد میں دنیا میں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی پیش کیجئے۔ مالی عبادت قربانی، بدنی عبادت نماز، جسم بھی استعمال ہو، مال بھی استعمال ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ نعمت عطا ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا جائے، آپ نماز ادا کیجئے، اللہ کے لیے قربانی پیش کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ بے نسل رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب نے کہا معاذ اللہ بتیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بتر ہو گئے، یعنی ان ابتر ہو گئے، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، معاذ اللہ، بیٹے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ لیکن آج میں اور آپ حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے روحانی والد ہیں۔ اچھا، دنیا میں 2 ارب مسلمان تو حضور سے نسبت میں فخر محسوس کرتے ہیں، ایک بھی ہے جو ابو لہب سے تعلق قائم کرنے میں فخر محسوس کرے یا ذکر بھی کرنا چاہے؟ ایک نہیں۔ تو بے نسل کون ہے؟ ابو لہب اور اس طرح کے ظالم جنہوں نے الزام لگایا۔ اور نام کس کا جاری و ساری؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون، نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت، 2 رکعت فجر کی اس کی پہلی رکعت میں، مغرب کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں، اور وتر کی دوسری رکعت میں، اور طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں حضور سورۃ کافرون کی تلاوت فرماتے، رات کو سوتے وقت بھی آپ نے اس کی تلقین فرمائی۔ سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ حضور کی دعوت دعوت توحید ہے اور شرک کا رد ہے، اور شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی جھوٹے معبودوں کی تم نے پرستش کی پوجا کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس معبود برحق اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تم کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ہو، تمہیں مبارک ہو تمہارا طرز عمل، میں توحید پر کاربند ہوں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہے 2 ٹوک انداز میں دعوت توحید اور شرک کا رد۔ اس کے بعد سورۃ النصر، اکثر مفسرین اس کو مدنی قرار دیا، اس میں فتح کی بشارت ہے۔ اور سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام کی محنت کامیاب ہو گئی، اللہ کا دین غالب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فتح مکہ ہو گئی، اس کے بعد کے حالات کا بیان آ رہا ہے۔ پہلے مشرکین کا دین چلتا تھا، ان کا قانون چلتا تھا،
تھا، ان کا نظام چلتا تھا. اب فتح مکہ ہو گئی، اب دین اللہ کا ہو گیا. جب یہ جوق در جوق لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. بس اے نبی علیہ السلام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور حضور تو معصوم ہے، آپ کا استغفار تو درجات کی بلندی کا باعث ہے. البتہ اس کے بعد حضور نے سجدوں میں بھی ان تسبیحات کو جاری کر دیا. سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدی اللہم اغفر لی. یہ الفاظ ہمیں احادیث میں مختلف ملتے ہیں. اللہ کی حمد کے ساتھ اور استغفار کے کلمات سجدوں میں حضور علیہ السلام نے ان کو جاری فرمایا. سورۃ اللہب، ابو لہب اور اس کی بیوی کا بیان. سیرت کا نقطہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، بے ادبی کرنے والے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے ان لوگوں پر. اور کیا انجام ہے ایسے لوگوں کا؟ سورۃ اللہب میں بتایا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کہ دونوں ہاتھ ہلاکت میں جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کام نہ آیا نہ اس کا مال اور جو اس نے کمائی کی، چاہے وہ مال کے ساتھ کچھ کمائی اور ہو اور کسب اولاد کے لیے بھی آتا، کچھ کام نہ آیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ جھلسے گا شعلے مارتی ہوئی آگ میں. یہ بدر کے بعد اس کے جسم میں پھوڑا پڑ گیا اور بدبو اس کی لاش میں تھی. بیٹوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا اور حبشی غلاموں کو پیسے دے کے پھینکوا دیا، کچھ کام نہ آیا. اور قیامت کے دن بھڑکتی آگ میں ہوگا. ابو لہب اس کی کنیت ہے. لہب کہتے شعلے کو، سرخ چہرہ تھا، بھڑکتی آگ کے شعلوں میں جہنم میں جھلسے گا. وامرأۃ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، ایندھن کو لادنے والی. یہ نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ اس کی بیوی گستاخیاں کرتی تھی، اس کے لیے بھی عذاب ہوگا. اور ایک بات مفسرین نے بیان فرمائی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. اس کے ذیل میں مفسرین نے فرمایا ادھر ہی کوئی رسی پھنسی مر گئی اور جہنم میں عذاب ہوگا، اس کے گلے میں رسی ہوگی. بدترین جوڑا جس نے گستاخی کی نبی علیہ السلام کی شان میں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر لعنت کر دی. یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام. سورۃ الاخلاص بہت پیاری سورت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب سورت. اور احادیث میں ذکر ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. توحید کا بیان 1/3 قرآن پاک میں بار بار آتا ہے. رب کا تعارف عطا ہو رہا ہے. فجر کی سنتوں میں دوسری رکعت، مغرب کی سنتوں میں دوسری رکعت، طواف کی 2 سنتیں دوسری رکعت اور وتر کی تیسری رکعت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے اور رات کو سوتے وقت بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے. یہ اللہ کے وجود کا بیان. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ اللہ کی ربوبیت کا بیان. صمد، وہ بے نیاز ہے. صمد قبیلے کے سردار کو کہتے ہیں. عربی میں سب اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا. الصمد اللہ، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ کسی نے اس کو جنم دیا. نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد. یہ اللہ کی توحید ذات کے حوالے سے بیان ہے، وہ ذات میں اکیلا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہم سر نہیں، اس کے جیسا نہیں. یہ اللہ کی توحید صفات کا بیان ہے کہ اس کی صفات جیسی صفات کسی میں نہیں ہیں. بقول شخص سے بڑی پیاری بات ہے. یہ 4 آیات میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے اور یہ تعارف اسی کو زیب دیتا ہے. کوئی ایک بھی اس تعارف میں فٹ نہیں آ سکتا. باقی سب مخلوق. اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ نہ کسی کی اولاد، اور کوئی ایک بھی اس کے جیسا نہیں ہے. آخری 2 سورتیں قرآن پاک کی، الفلق الناس، ان کو معوذتین حدیث میں کہا گیا. 2 پناہ دینے والی سورتیں. احادیث میں ذکر آتا ہے ان جیسی کوئی سورت نہیں جو پناہ دینے والی ہوں اللہ تعالیٰ کی، یعنی پناہ ملانے والی ہوں. حدیث میں آتے بہترین تعوذ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے بہترین انداز ہے. بیماری ہو، جادو کا معاملہ ہو، نظر لگ جائے، ان کی تلاوت کی تلقین اللہ کے پیغمبر نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی اور ان دونوں سورتوں کی تلاوت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تلقین فرمائی. رات کو سوتے ہوئے سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنا حضور علیہ السلام سے ثابت، اور پھونک کر جسم پر پھیر لینا. سورۃ الفلق، کچھ شرور ہم پر باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق میں دعا ہمیں سکھائی جا رہی ہے. یہ دعائی انداز ہے. قرآن شروع بھی دعا سے ہوتا ہے، اللہ اکبر الفاتحہ. قرآن مکمل بھی ہوتا ہے دعا پر. یہی بندے میں عاجزی ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ تو جھک جا اللہ کے سامنے، جو گر جا اللہ تعالیٰ کے سامنے. قرآن شروع ہوا دعا سے، قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے دعا پر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل اعوذ برب الفلق، اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، اللہ رب العالمین، من شر ما خلق، ہر اس بات کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تمام شرور سے بچانے والا کون؟ اللہ، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، جادو ٹونا بھی ہوتا ہے، چوری ڈاکے بھی ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی نکلتے ہیں، رات کی تاریکی کا شر، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور ایک ترجمہ والوں کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، جو جادو کرتے ہیں، اس جادو کے شر سے بچانے والا بھی کون؟ اللہ، اس کی پناہ میں آیا جائے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ ہمیں کیا پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے؟ اللہ ہی کو پتا ہے، اس سے ہی التجا کی جائے، اللہ بچا لے۔ تو ہر شر سے بچایا جائے، اس کے لیے دعا ہو۔ رات کا شر، جادو کا شر، حسد کا شر، یہ شرور باہر سے حملہ کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے دعا سورۃ الفلق میں۔ آخری سورۃ سورۃ الناس، وہ شرور جو اندر سے حملہ آور ہوتے ہیں وہ بڑے شرور ہیں، شیطان کا شر، اللہ اکبر، اس سے بچنے کی دعا اور التجا کا انداز سورۃ الناس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، اے نبی علیہ السلام یوں کہیے، دعا کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات اور ان آیات کا مضمون ایک ہی ہے، پورے قرآن کریم کے مضامین آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے شیطان کے شر سے۔ بار بار آتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ حزب الشیطان کی پارٹی ہے نا، اس کے چیلے انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، ان سے بچنے کے لیے یہ دعا یہاں سکھائی گئی۔ ایک اہم بات، شیطان کا شر بہت بڑا ہے اندر سے، لیکن غور کیجئے گا اندر کا شر اتنا بڑا ہے کہ شر سے بچانے والے اللہ کا ذکر زیادہ ہے الناس میں۔ یہ اندر کا شر، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج یہ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل مکمل ہوئی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رب السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے اس قرآن پاک کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو کوتاہی ہوگی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری کیو ٹی وی کے مالکان، ان کی انتظامیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، ساتھیوں نے محنت کی ہے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اے اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو مظلوم ہیں دنیا میں جہاں کے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ امت کو دین کی غیرت عطا فرما، امت کو ایمان کی بیداری عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم کو امن و سلامتی اور ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ کرونا کی جو وبا ہے، اے اللہ اس وبا کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، اے اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ پوری زندگی اپنا تقوی اختیار کیے رکھنے کی توفیق دے، پوری زندگی قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ دین کے ساتھ ہمیں مخلص کر دے، دین کے لیے مخلص کر دے، اور اللہ تو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق دے، دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری نیک و جائز حاجات کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا دے، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے۔
اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔